اچھا، ابھی ہم نے بات کی اساتذہ پہ کہ ان کی اسکلز وغیرہ پہ کہ کیا اسکلز ہیں کیا نہیں. تو اگین وہی بات، پورے پاکستان جاتے ہیں، ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں، تو سب کے حالات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. ٹیچرز اس وقت کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں، کن مسائل کا آپ سمجھتے ہیں انہیں سامنے اور وہ سالو ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ٹیچرس کے رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا تحریک چلانی چاہیے. نہیں تحریک، ہاں تحریک بھی چلے، لیکن تحریک وہی ٹیچر چلائیں جو اپنے فرض کے ساتھ نا اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ان کی پراپر پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، یا جسے کہیں کہ ہمارا جو ایک یعنی کہ گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے نا، ایسی جو امپلیمنٹ بھی ہو ٹیچرس کے رائٹس کے حوالے سے. تو اور اس کے ساتھ یہ فلٹرز بھی ہوں کہ کیپیبل ٹیچرس، کوالیفائڈ ٹیچرس، لائسنس ٹیچرس. آپ بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلا سکتے نا، پکڑے گئے تو چالان ہو جائے گا نا. تو پھر بغیر لائسنس کے ٹیچر ٹیچنگ بھی نہ کر سکے. بالکل. اگر ہم ان ممالک کی فہرست اٹھائیں جہاں ایجوکیشن کی، جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ویسٹرن ورلڈ کی مثالیں دے رہے ہیں، تو ہم تو پہلے ہی ویسے ان سے محروم ہیں. حالانکہ ہمارا اپنا جو اسلامک جو ایجوکیشن سسٹم رہا ہے، جو مدارس کا سسٹم رہا ہے، دیٹ واز لائک آسم، جو جس کو اب ماڈیفائڈ فارم میں ہم جو ہے وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ جو آپ کہتے ہیں، وہ ہمارا ایک اس کی ماڈیفائڈ ورژن ہے کہ کس انداز میں جو ہے وہ ملٹی لیول پہ جو ہے وہ لرننگ ہوتی تھی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب وہ آپ کا چلان ہوگا اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں، اسی طرح ٹیچر ایک تو فلٹر سے نکل کے سامنے ہے، فلٹر سے آ رہا ہے نا، لائسنسڈ ہے، ناؤ ہی از کوالیفائڈ ٹو ٹیچ، ناؤ ہی از ٹیچنگ. نہ اس کے رائٹس ہوں، ایک منیمم ویج اس کی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، اس کا جو ورک لوڈ ہے، ورک لوڈ ریزنیبل ہونا چاہیے. ورنہ بہت ساری جگہ پہ میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ دن کے کچھ 7 یا 8 پیریڈس ہیں اور وہ ٹیچر 7 پیریڈ لے رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس نے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک ہیلتھ والے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے ایک ایشو ہے، مطلب بہت سارے ایشوز ہیں جس کو بہت سارے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بھی پوچھتے ہیں ٹیچرس کہ بھائی آپ 6 گھنٹے سے جو ہے نا کھڑے ہوئے ٹریننگ کر رہے ہیں اور آپ یو آر ناٹ لکنگ ٹائرڈ، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ایک تو ریزن پیشن ہے، لائک وین یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ یو ڈونٹ لائک فیل ٹائرڈ ایز somebody else, yeah, though you feel tired but آپ کی ایک انرجی رہتی ہے. دوسرا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہماری پریفرنسز نہیں، ہماری پرائیورٹیز نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ. لیکن پھر بھی اگر کوئی بہت اچھا فٹ فاٹ بھی بندہ ہے، ینگ ہے، وہ بھی 8 میں سے 7 پیریڈ لے گا تو وہ تھکنا ہے، اس نے ایگزاسٹ ہونا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی ایک جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ ایک سرٹن آورز اس کے جو ہے نا وہ ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سارا جو ہے وہ ٹیچنگ دماغ کا ہے. آپ کا دماغ تھکا ہوا ہوگا نا، یو آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس ویل. کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کا ایگزام ہو نیکسٹ ڈے، اس رات آپ کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے. نیند تو ویسے بھی اچھی ہونی چاہیے. نیند کی کمی سے آپ کا برین جتنا ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے، جتنا اس کو ڈیمیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ٹیچر ہے، اتنے لانگ آور اس کے اگر ٹیچنگ آورز ہیں تو وہ ایگزاسٹ ہوگا، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس ویل. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی پھر وہ دے آپٹ فار ادر ویز. وہ ٹائم ضائع بھی کریں گے، یا کاپی میں چھپوا رہے ہیں، یا چلو بھائی ریویژن کر لو، یا وہ اس کی وہ پروڈکٹیوٹی آئے گی نہیں، وہ اس کے چہرے پہ خوشی، وہ انرجی نہیں آئے گی، وہ یہ چیزیں نہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں ویسٹ سے، ہم یا ان ایجوکیشن سسٹم سے سیکھیں، ان ممالک کے ایجوکیشن سسٹم سے سیکھیں جو فلرش ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر باقاعدہ ٹیچر کی JD کا پارٹ ہوتا ہے اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہوتی کہ سال میں چلو بھائی 3 دن کا ٹریننگ ہو گئی. نہیں سر، دس از ناٹ سفیشینٹ. اگر آپ مثال لیں، ون آف مائی ریلیٹیو، دے آر ان ون آف دا اسکینڈینیوین کنٹریز، اینڈ انہوں نے وہ ٹیچنگ کرتے ہیں. تو انہیں ٹیچنگ کرنے سے پہلے ایک تو ایک سرٹیفکیشن لینی پڑی باقاعدہ ٹیچنگ کی، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ٹیچنگ میں نہیں گئے، ان کو ایز اے اسسٹنٹ ٹیچر ہی ہائر کیا ہے. اینڈ ہی اسپینڈ اراؤنڈ اے ایئر اور 2 ایز این اسسٹنٹ ٹیچر، اینڈ دین ان کو پھر کلاس جو ہے نا وہ اسائن کی گئی 2 سال. اور اس 2 سالوں میں بھی ان کا روٹین کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو کورسز اسائن کیے جاتے ہیں، آن لائن کورسز اسائن، آن سائٹ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں.
آن لائن کورسز اسائن کیے جاتے ہیں جو انہوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر اسکول ٹائمنگ میں ہی وہ ایک سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم ہے 1 گھنٹے کا یا آدھے 1 گھنٹے کا جو انہوں نے باقاعدہ اپنی لیب میں بیٹھ کے وہ پرٹیکولر کورس کرنا ہے. وہ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے LMS پہ کہ بھائی انہوں نے روزانہ وہ ٹائم سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اس نے وہ کرنا ہے. وہ ٹیچر کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اور اس کی اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹرین کر دیا تو پھر کیا ہوگا, وہ کہیں اور چلے جائیں گے. تو میں اس پہ بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جیک ویلچ نے اپنی کتاب ہے وننگ, اس میں وہ اپنے ورکرز کی اپنی جنرل الیکٹرک کا وہ تھا نا CEO, تو ٹریننگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس کے مینیجر نے اس سے کہا کہ سر واٹ ایف وی ٹرین دیم اینڈ دے لیو. اگر ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, آپ ٹریننگ کی اتنی بات کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ دینی چاہیے اور یہ چلے جائیں, تو جیک ویلچ نے ایک بہت پیاری بات کی تھی. اس نے کہا واٹ ایف وی ڈونٹ اینڈ دے اسٹے. نہیں کریں ہم ان کو ٹرین اور یہ چپکے رہے یہاں پر, کیا زیادہ نقصان دہ. یہ زیادہ بہتر ہے نا کہ اف یو ٹرین دیم اینڈ سم آف دیم لیو, ناٹ ایوری بڈی لیوز. تو یہ بھی ہے ضروری کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں, ان کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے کچھ چلے بھی جائیں گے, کسی اور اچھی اپارچونیٹی پہ چلے جائیں گے, لیکن بہرحال وہ ٹرینڈ ہوں گے تو کچھ اچھا ہی آگے جا کے کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ریگولر بیسس پہ جو ہے نا ٹیچر کو ڈیولپ کرنا. دوسرا اس کے ورک لوڈ کو اس انداز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا کہ ریزنیبل ہو ایٹ لیسٹ, اور کچھ منیمم ویج بھی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے.